بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آ رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ یہ ہیں کرامتیں جناب، ہوا میں اڑنا اور آگ میں چلنا اور پانی میں تیرنا، یہ کوئی کرامت نہیں ہوتی۔ یہ پاگلوں کو بھی حاصل ہو جاتی، کافروں کو بھی مل جاتی یہ چیز۔ لیکن یہ ادائے حقوق کی یہ رعایت، یہ ہے کرامت، استقامت فوق کرامت کے بعد۔ تو خلاصہ یہ کہ اپنے لیے کوئی وضع مخصوص کر کے اس کو اپنا ایک امتیازی شان بنا لینا اس درجے میں کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے یہ بات کہ فلاں صاحب یوں کرتے ہیں۔ ارے کیا لوگوں میں چھوڑا، اس لیے رہو ایک عام آدمی طرح رہو، جو اللہ تعالیٰ جیسا دے دے ویسا عمل کرو، سمجھے نا۔ اللہ تو اس کی بھی بہت زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے مزہ بنانے کی، یہ حضرت فرما رہے ہیں کیا کرو، فرمایا اپنے لیے کوئی خاص وضع نہ بناؤ، جو محبوب دے پہنو، شال دے شال اوڑھو، کمبل دے کمبل اوڑھو اور حال میں خوش رہو، مگر حدود شریعہ سے باہر نہ۔ حدود شریعہ سے باہر نہ جانے کا سامان، یعنی جس چیز کو ناجائز قرار دیا وہ کام نہ کرو، پہلی بات نہیں۔ مثلا ٹخنوں سے نیچے پہننا ناجائز ہے، یہ کام نہ کرو مثال کے طور پر۔ پھر یہ کہ جو چیز جس درجے میں ہے اسی درجے میں اس کو رکھو، جو مستحب ہے اسے مستحب قرار دو، اس کو واجب نہ بناؤ، جو خلاف اولا ہے اس کو حرام کا درجہ مت دو یا مکروہ تحریمی کا، یہ بھی حدود شریعہ کا نظام۔ تو جب یہ وضع کوئی خاص بن جاتی ہے تو اس میں بھی یہ بعض اوقات حدود میں سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ ایک چیز جو واجب نہیں ہے اس کو واجب سمجھ لیا، جو حرام نہیں ہے اس کو حرام سمجھ لیا، یہ سب باتیں اس میں داخل ہیں۔ حدود شریعہ کی رعایت کرو، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فرمایا کہ بخدا اقرار خطا سے اور عزت بڑھ جاتی ہے، کچھ نہ ہو یہ تو ضرور ہے کہ اقرار خطا میں خدا کی رضا ضرور ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ من ترک الجدار والمراء بنی لہ بیت فی الجنہ۔ کون انسان ایسا ہے دنیا میں جس سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی اور خطا سرزد نہیں ہو؟ ہر انسان سے خطا غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی کی تعویل کرتے رہنا، اس کے لیے لنگڑے لولے عذر تلاش کرتے رہنا اور پھر بھی اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بڑی زبردست بیماری ہے جس کا اگر کسی کے اندر ہے تو اس کا علاج ضروری ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آدمی کہہ دے، اقرار کر لے کہ یہ غلطی ہو گئی،
کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے، غلطی کا اپنا اعتراف کرے، ندامت کا اظہار ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو وہ خطا بھی پھر انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ اس خطا کی بدولت اس کو توفیق ہوئی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، اور اپنی شکستگی اور درماندگی کا اظہار کرنے کی، اپنی عبدیت کا اظہار کرنے کی باری تعالیٰ کے سامنے۔ اور جتنا انسان اپنی عبدیت کا مظاہرہ کرے گا اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، اتنا ہی تیزی سے اس کی ترقیات ہوں گی، درجات۔ تو اس واسطے غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی کا تدارک توبہ سے، اور اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو متعلق آدمی سے معذرت کر لینے سے، معافی مانگ لینے سے۔ جس آدمی کے دل میں کبر ہوتا ہے اس کو کسی کے سے معافی مانگتے ہوئے اس کی بڑی جان نکلتی ہے، کسی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے بڑی جان نکلتی ہے، کیونکہ دل میں تو کبر بھرا ہوا ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو وہ جو بت بیٹھا ہے نا اندر، وہ بت ٹوٹے گا، اور اس بت کے ٹوٹنے کا ایسا لگے گا جیسے کہ جان نکل گئی، کیونکہ جان ہی اس بت میں ہے، تکبر کے بت میں، اللہ بچائے۔ تو یہ بڑی سخت بیماری، لہذا اگر کسی شخص کو اپنی غلطی ماننے میں تأمل ہو، سمجھ میں آ گیا کہ غلط ہے، اور پھر بھی اڑ رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، اس کے اوپر معافی مانگنے میں تأمل ہے، معافی مانگنے میں رکاوٹ ہے، اس کا غلطی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ ہے، سمجھ لے کہ اندر اس کے کبر کا بت بیٹھا ہوا ہے۔ اور کبر ایسی بیماری ہے جس کا پتہ خود بڑی مشکل سے چلتا ہے، تو یہ بڑی اچھی علامت ہے کبر پہچاننے کی اپنے اندر، کہ اگر غلطی ماننے سے دل بڑا کٹتا ہے اور کسی سے معافی مانگنے سے اس سے تو کچھ ٹھکانا ہی نہیں، وہ تو جان ہی نکل جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، تو سمجھ لو کہ اندر کبر کا بت پرورش پایا ہوا ہے، موٹا ہو رہا ہے، اور اس نے تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ جس کے اندر تواضع ہوگی اس کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہی کمتر ہے، لہذا وہ جب اس کے سامنے اس کے سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو غلطی کا نہ اعتراف کرنے میں اس کو کوئی بات ہے، نہ دوسرے سے معافی مانگنے میں کوئی تأمل ہے، سمجھے بھیا؟ یہ دو باتیں ایسی ہیں خاص طور سے اللہ بچائے اہل علم میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ایک عالم آدمی کا یہ کہہ دینا کہ یہ مجھے معلوم نہیں مسئلہ، سمجھے نا، یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، لا ادری، یہ بڑا مشکل ہے، اس سے بڑے دل پہ آرے چل جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، لا ادری۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دل میں تو یہ بٹھایا ہوا ہے کہ ساری دنیا کو میرے علم و فضل کا لوہا ماننا چاہیے، اور میں ہوں تبڑا عالم کہ میرا ساری دنیا کو لوہا ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی کہ یہ مولوی صاحب کو یہ بات پتہ نہیں، تو ایسی ہیٹی ہوگی اور ایسی ناک کٹے گی کہ وہ ناقابل برداشت،
لہذا یہ کہنا کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، کسی اور سے پوچھ لو، یہ بڑا گرم ہوگا۔ اور دوسرا معافی مانگنا، تو حضرت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تواضع کی دولت عطا فرما دے تو نہ یہ کہنے میں کوئی بات کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے علم نہیں، اور نہ معافی مانگنے میں کوئی بات۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا مقبولہ میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو سے سنا، فرماتے تھے کہ دنیا کے جتنے بھی کہیں سے کوئی آدمی آ جائے، کوئی سوال کر لے، مجھے الحمدللہ کبھی کوئی خوف طاری نہیں ہوتا کہ یہ سوال کر دیا تو کیا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع ضرور کر لیتا ہوں کہ اللہ صحیح جواب دل میں ڈال دیجیے، لیکن کوئی خوف نہیں کسی سوال کا، نہ خوف ہے، نہ کوئی روب ہے، اور نہ یہ فکر ہے کہ بھائی کیا ہوگا۔ کیوں؟ آ جاؤ سوال کر لو، جو چاہو سوال کر لو۔ ایک جواب تو میرے پاس اتنا آسان ہے کہ جس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لا ادری، یعنی جہاں سمجھ میں نہیں آئے گا تو کہہ دوں گا بھائی مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، سمجھے نا؟ تو اگر نہیں آ گیا سمجھ میں جواب دے دوں گا، نہیں سمجھ میں آیا کہہ دوں گا نہیں پتا۔ تو اس واسطے یہ ایسا جواب ہے نہیں پتا کا کہ بڑے سے بڑے آدمی کو لاجواب کر دے، بھائی مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ حکیم الامت جس نے علوم کے دریا بہا دیے، 1000 تصنیفیں چھوڑ کر گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ مجھے نہیں آتا، مجھے معلوم، سمجھے نا؟ لیکن جتنا علم جو ہے وہ تھوترا ہوگا، ظاہری اور سطحی ہوگا، اتنا ہی لا ادری کہنے میں پریشانی ہوگی، یہ کہنے میں کہ مجھے نہیں آتا، اتنی پریشانی۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی لا ادری کہنا آسان ہوتا جائے گا، سمجھے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو جو علم بڑھتا ہے تو انسان کو اپنی نادانی کا اور جہل کا اعتراف بڑھتا ہے۔ جو تھوڑا معمولی علم والا ہوتا ہے سطحی، وہ ابلتا رہتا ہے، اس میں ابال ہوتا ہے، تو بس وہ ہر وقت دعوے ہیں اس کے یہاں، اور دعوے ہیں اور جوش و خروش ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ علم جب بڑھتا ہے اور علم کی گہرائی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، تو پھر اپنے جہل کا اعتراف بڑھتا ہے۔ سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے، ہائے، میر تقی میر نے عجیب بات کہی ہے، سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے، ہائے، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم۔ یہ بات سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے، ہائے، اب آ کے یہ بات سمجھیں کہ ہمیں کچھ آتا نہیں۔ یہ علم کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، یہ بھی ایک عمر میں جا کر حاصل ہوا۔ سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے، ہائے، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم۔ یہ بھی ایک عمر لگی اس علم کو حاصل کرنے میں کہ ہمیں کچھ آتا نہیں، سمجھے؟ جب عمر نہیں لگاتا آدمی چھوڑے ہمیں سب کچھ، مجھے سب کچھ آتا ہے، اور کوئی کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا تو آگ بگولا ہو جائے، سمجھے؟ لیکن جب علم کی حقیقت آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد فرماتے ہیں، مالک بن انس امام دار الہجرہ، کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا امام مالک کی مجلس میں، اور صبح سے شام تک امام صاحب کے پاس رہا امام مالک، تو پتہ نہیں کتنی تعداد لکھی ہے کہ صبح سے شام تک 80 یا 90 یا 100، کچھ مجھے صحیح تعداد یاد نہیں ہوئی۔ اتنے لوگوں نے آ کر مسئلے پوچھے امام مالک، مطلب بڑی تعداد تھی، 100 کے قریب لگ بھگ، اتنے آدمیوں نے آ کر مسائل پوچھے۔
تو میں نے گنا کہ ان میں سے 27 کے جواب میں امام مالک نے فرمایا بھائی مجھے آتا ہے 27. تو ایک آدمی جس کو جواب دیا امام مالک نے بھائی مجھے نہیں آتا، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت معمولی سا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں مجھے نہیں آتا. مطلب یہ کوئی بڑے مسئلے کے بارے میں آپ فرماتے کہ نہیں آتا تو ذرا سمجھ آتی تھی بات، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہی نہیں آتا آپ کو. تو امام مالک نے فرمایا جواب میں کہ بھائی دین میں کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں، دین میں کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں، لہذا جواب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں. امام مجتہد، امام دار الحجرہ، آدھی مسلمان دنیا اس کی پیروی تقلید کر رہی ہے آج، سمجھے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. 27 میں دن بھر ایک دن. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی حقیقت عطا فرماتے ہیں، علم کی گہرائی عطا فرماتے ہیں، اس کے نتیجے میں تواضع پیدا ہوتی ہے. یہی فرق ہے علم حقیقی اور علم سوری میں. علم سوری جو ہے، سوری سے میری مراد بس حروف و نقوش پڑھ لیا، کتابیں پڑھ لی، سمجھے. تو علم سوری جو ہے وہ تکبر پیدا کرے گا، عجب پیدا کرے گا، تعلی پیدا کرے گا، دعوے لائے گا. ہم چما دیگر نیس کے نعرے لگائے گا. لیکن علم حقیقی جو بڑھے گا وہ تواضع لائے گا، اس میں تواضع ہوگی، خاکساری ہوگی، اور اس میں دعوے نہیں ہوں گے، تعلی نہیں ہوگی، پستی ہوگی، شکستگی ہوگی، عبدیت ہوگی، تواضع ہوگی. یہ علامت ہے علم حقیقی. اور علم سوری میں دعوے ہوں گے، تعلی ہوگی، وہ شیخ میں بگاڑے گا آدمی وغیرہ وغیرہ. تو جب علم حقیقی حاصل ہوتا ہے تو تواضع ضرور. کسی نے کہا کہ جو شاخ پھلوں سے لگی ہوئی ہو وہ جھکے گی، جو شاخ پھلوں سے لگی ہوئی ہوگی وہ جھکے گی، اور جو خالی ہوگی وہ اوپر چڑھے گی. تو جس کے اندر کچھ ہے نہیں، صاحبزادے کے اندر ہے کچھ نہیں، اندر سے کھول ہی کھول ہے، تو وہ دعوے بھی ہیں اور تعلی بھی ہے، اور دنیا بھر کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار بھی ہے. اور جس دن پھل آ گئے شاخ پر، اور وہ پھل بارآور پھل ہیں، تو شاخ پر جب لگ جائیں گے جھکا دیں گے. اور ہمارے حضرت والا ایک بڑی عجیب مثال دیا کرتے تھے، اور بڑی پیاری مثال. حضرت فرماتے تھے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ، تو دیکھو کبھی چاول پکتے ہوئے دیکھے تم نے؟ چاول پکتے ہوئے دیکھے؟ چاول جب پکاتے ہیں تو شروع میں پانی وانی نہ ہوتا نا، اس میں پانی ڈال کے جب سخت ہوتے چاول، تو اب جب اس کو پانی ڈال کر اس کو آگ پر رکھا پکایا، تو کیا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کھٹ 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 اس میں آواز آنی شروع ہوتی ہے نا. وہ پانی میں ابال بھی ہے اور کھٹ 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 بول رہا ہے، اور اوپر بھی اٹھ رہا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے اٹھ جاتا ہے، اور آواز بھی نکال رہا ہے. جی جب تک یہ ہوتا رہتا ہے تو مطلب یہ کہ چاول ابھی کچے ہیں، سمجھے نا، چاول کچے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اس کو پکانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کو دم نکال دو چاول، سمجھے، اس کو چاروں طرف سے بند کر کے اور کیا کرو، دم نکالو. تو جب دم نکلتا ہے چاول کا
تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ جوش، نہ وہ خروش، نہ کھٹکھٹ، نہ بدکھٹ، وہ بیٹھ گیا وہیں، سمجھے؟ اور نہ ابال، نہ اس کے اندر ابال اٹھ رہا ہے، نہ اس میں جوش و خروش ہے، نہ کچھ پڑا ہے بیچارہ مسکین. لیکن جب وہ مسکین پڑا ہے، آواز کچھ نہیں نکال رہا، جوش و خروش کچھ نہیں دکھا رہا، خوشبو پھوٹ پڑی دنیا بھر، سمجھے نا؟ دنیا بھر میں خوشبو پھوٹ پڑی. دم نکلنے کے بعد، جب تک دم نہیں نکلا تھا تو کھٹکھٹ پھٹپٹ اور شور شراب اور جوش خروش، خوشبو کچھ بھی نہیں، ذائقہ کچھ بھی نہیں، کھاؤ کچا، سمجھے؟ اور حاصل کچھ بھی نہیں. دم نکل گیا تو آواز کچھ نہیں اور جوش کچھ نہیں، حرکت کچھ نہیں، لیکن خوشبو پھوٹ کے بڑی. اور کھانا میں مزہ آ گیا کھانے والے کو. تو جب تک دم نہیں نکلتا مولوی صاحب کا، سمجھے نا، مولوی صاحب کا جب تک دم نہ نکلے کسی اللہ والے کے ہاتھوں، اس وقت تک یہ کھٹ کھٹ پھٹ پھٹ کرتا رہتا ہے، سمجھے؟ اور تعلی اور دعوے اور وہ کرتا رہتا ہے. لیکن جب کسی اللہ والے نے دم نکال دیا تو دعوے ہیچ ہو گئے، اس کو لعذری کرنے میں بھی کوئی تعامل نہیں، اس کو معافی مانگنے میں بھی کوئی تعامل نہیں، اس کو کوئی کسی اللہ کے بندے کے سامنے اپنی بات نیچی کر لینے میں، ناک نیچے کر لینے میں، منہ نیچی کرنے میں کوئی تعامل نہیں. تو دم نکل چکا اس کا. اور جب دم نکل گیا تو اللہ تعالیٰ پھر خوشبو پھیلاتے ہیں دنیا میں. تو بھائی یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ غلطی کا اعتراف کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو گئی، عزت گھٹ گئی. ارے عزت بڑھتی ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہے ہی ہے انشاءاللہ. اور کوئی حدیث نقل کی حضرت نے کہ فرمایا کہ من ترک الجدال والمراء بني له بيت في الجنة. جو جھگڑا چھوڑ دے، جدال اور میرا چھوڑ دے، جھگڑا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے. اور ایک حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اگر ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ ہے، حق پر، اور دوسرے سے جو مطالبہ کر رہا ہے وہ برحق، دوسرا کہتا ہے نہیں مانتا میں. اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے پڑے، اس کے گواہ لائے، عدالت میں مقدمہ فیصلہ حاصل کرے عدالت سے اور پیچھے دے اس کو. ایک راستہ تو یہ، اور یہ حق ہے، جائز ہے، شرعاً کوئی گناہ نہیں. کوئی آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے اب عدالتی کارروائی کرے، کچھ کرے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن ایک اللہ کے بندے کو کہتا ہے کہ یار کیا ہو، اب اس کو عدالت میں جاؤں، لے جاؤں، اس کو بھی چکر کٹاؤں، خود بھی چکر کاٹوں، اور جو ہے وقت اپنا اس کام میں صرف کروں. نہیں مان رہا تو کیا کروں، چھوڑو، تو اس کا اور وقت ضائع نہیں ہوگا. تو جھگڑا کو اچھی بات، جھگڑا چھوڑ دیا، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا. تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں، الفاظ یہ ہیں، میں ضمانت لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی اس شخص کو جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ. تو اتنی زبردست بشارت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لیتا ہوں یہ فرمایا. تو یہ کیا ہے کہ آدمی جھگڑا چھوڑنے کی خاطر
جھگڑا چھوڑ دے، یہ تواضع والا ہی کر سکتا ہے. جس میں تواضع نہیں ہوگی وہ کبھی یہ نہیں کرے گا. اس طرح جب میں اگر چھوڑ بیٹھا تو میری مونچھ نیچی ہو جائے گی، سمجھے نا. اب متواضع آدمی کی مونچھ ہے ہی نہیں بیچارے، سمجھے نا. ماں ہیچ نہ ڈارے وہ غمے ہیچ نہ ڈارے، دستار نہ ڈارے وہ غمے پیش نہ ڈارے، ماں ہیچ نہ ڈارے وہ غمے ہیچ نہ ڈارے. جب ہے ہی نہیں کچھ تو کہیں کا غم، سمجھے. تو اس واسطے اس کو کوئی تکلیف نہیں غلطی ماننے میں. اچھا اب سنو، یہ جو ہم بیٹھتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ تاکہ اپنا کچھ جائزہ لیا کریں اور پھر جہاں کہیں غلطی نظر آئے تو اس کی اصلاح کی فکر کریں. یہی مقصد ہے نا بیٹھنے کا، یا ویسے ہی وقت گزاری ہے. تو جب یہ مقصد ہے تو ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ غلطی ماننے کی کس حد تک میرے اندر صلاحیت، سمجھے. کیونکہ متکبر کو تکبر کا احساس نہیں ہوتا، اس واسطے یہ پہچاننا بھی آسان نہیں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے. لیکن ذرا یہ دیکھو کہ کبھی اپنی غلطی مانتا ہوں، ماضی پر نظر ڈال کے دیکھو، کوئی بڑا کہے، چھوٹا کہے، برابر کا کہے، باپ کہے، استاد کہے، شیخ کہے، بھائی بڑا بھائی کہے، بیوی بچے کہیں، اس کے نتیجے میں کبھی غلطی مانتا ہوں اپنی یا تعویل ہی کرتا رہتا ہوں ہمیشہ. تو اگر یہ نظر آئے کہ بھئی غلطی ماننے کی میری مقدار جو ہے بڑی بہت کم ہے، جب سے پیدا ہوا اس سے لے کر آج تک اگر میں جائزہ لوں کتنی مرتبہ غلطی مانی میں نے لوگوں کے سامنے، تو بہت کم نظر آئے گی، یا نظر نہیں آئے گی بالکل صفر، یا 1/1000 تھوڑی بہت ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہے گڑبڑ اندر، اس کا علاج ضروری ہے. اب علاج کیا ہے خوب سمجھو. علاج یہ ہے کہ اپنے نفس پر زبردستی کرو. یہ نفس جو ہے یہ اس کے بغیر مانتا نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے. کچلنا پڑتا ہے اس کو. تو جہاں دو مرحلے ہیں، ایک یہ ہے کہ غلطی، اپنی غلطی کبھی دکھائی دیتی ہی نہیں، سمجھے. دکھائی دے تو مانے گا کیسے؟ بھائی مانے تو اسے جب سے دکھائی دے غلطی. اس کو دکھائی دیتی ہی نہیں، ہمیشہ دماغ میں ایسے آتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بنائے، وہ باپ ہو، وہ استاد ہو، وہ شیخ ہو، کوئی ہو، اس کو اپنا بڑا بنائے. جب کبھی وہ کہہ دے کہ تم غلط کر رہے ہو یا تم نے یہ غلط کام کیا ہے تو آنکھیں بند کر کے سمجھ لے کہ ہاں غلط کیا، چاہے دماغ میں اس کی علت اور وجہ نہ آ رہی ہو. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اپنی اصلاح کا. کسی بڑے نے کہہ دیا کہ یہ کام تمہارا صحیح نہیں، کسی کو اپنا بڑا بنا لو جس کے بارے میں تم کو اعتماد ہو، اعتقاد ہو کہ یہ میرا صاحب الرائے بھی ہے اور میرا ہمدرد بھی ہے. وہ کہہ دے کہ فلاں کام تم نے غلط کیا تو آنکھ بند کر کے ایمان لے آؤ کہ غلط، چاہے اصل میں آ رہا ہو چاہے نہ آ رہا ہو. یہ تو پہلی بات کا علاج. دوسری بیماری یہ ہوتی ہے کہ آ گیا سمجھ میں کہ میں نے غلط کیا، لیکن زبان سے کہتے ہوئے آرے چل رہے ہیں دل میں، زبان سے کہتے ہوئے قیامت ٹوٹ رہی ہے. یہ کہہ دو کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اس کا علاج کیا ہے کہ چاہے دل پہ آرے چلے یا جان نکلے، ہر حال میں کہوں گا یہی زبردستی کر کے کہ مجھ سے غلطی، زبردستی کر کے کہہ لو میں غلطی ہو گئی معاف کر. جب یہ آدمی زبردستی کرے گا اور کہے گا بار کچھ واقعات ایسے پیش آتے چلے جائیں گے، کہتا جائے گا
تو رفتہ رفتہ وہ جو مشقت ہے یہ کہنے کی وہ دور ہو جائے گی، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ سمجھ بات آئی بھائی؟ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اپنی غلطی مان لینا، اس کا اعتراف کر لینا، یہ تواضع کا ایک حصہ ہے اور ضروری ہے حاصل کرنا ہے۔ پہلے تو اپنے آپ جو آدمی اپنی غلطی جس کو نظر نہیں آتی وہ اپنے کسی کو بڑا بنائے اور اس کے کہنے پر اعتماد کرے۔ دوسرا، غلطی آ گئی لیکن کہتے ہوئے تعامل ہو رہا ہے تو زبردستی کہہ رہا ہے اپنی زبان۔ تو اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جتنا اس کو رام کرو گے کچل کر، اتنا ہی یہ تمہارے آگے موم ہو جائے گا، اور تم ڈرتے رہتے دور سے کھڑے ہوئے یہ تم پر شیر ہوگا۔ تو اس واسطے اس کو زبردستی کر کے عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اب تک جو کچھ ملفوظات بیان ہوئے وہ تواضع سے متعلق تھے۔ آگے اس کتاب میں ایک مستقل عنوان قائم فرمایا، خشوع و خضوع۔ یہ بھی ان صفات میں سے ہے جو ہر مومن سے مطلوب ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنوں کی فلاح کی ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور خشوع کی تاکید قرآن و حدیث میں متعدد مقامات میں آئی، لیکن اکثر و بیشتر اس معاملے میں شبہ بھی رہتا ہے اور اکثر و بیشتر مسلمانوں کو پریشانی بھی رہتی ہے کہ ہماری نمازیں خشوع سے خالی ہو رہی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دو لفظ استعمال کیے ہیں یہاں پر، ایک خشوع ایک خضوع۔ آپ نے سنا ہوگا خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، دونوں لفظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ایک سین سے ایک ضاد سے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ خضوع ضاد والا وہ اس کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے جسم کے ذریعے جسم کو اللہ کے سامنے جھکائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جسم کی ہیئت ایسی بنائے جس سے عاجزی اور درماندگی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے مثلا سنت کا جو طریقہ ہے اس طرح نماز میں کھڑا ہو آدمی کہ ہاتھ اس سے باندھے ہوئے ہوں ناف کے اوپر اور نظر نیچے کی طرف ہو، سجدے کی جگہ پر نگاہ ہو اور دائیں بائیں آدمی نہ دیکھے، دائیں بائیں کی طرف التفات نہ کرے۔ جب رکوع کرے تو پورا کرے، سجدہ کرے تو پورا کرے، رکوع سے جب اٹھے تو پورا کھڑا ہو جائے اور سجدے سے جب اٹھے تو پورا بیٹھ جائے۔ یہ عمل جو ہے یہ ظاہری اعضاء کو جھکانے کا عمل یہ کہلاتا ہے خضوع۔ اور اگر ایک آدمی ہے وہ نہ تو باندھی ہوئی اور آسمان کو دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو یہ اعضاء کو اس نے جھکایا نہیں اللہ کے سامنے، وہ خضوع کے خلاف ہے۔ یا کھڑا تو ہے نماز میں لیکن بلا وجہ حرکتیں کر رہا ہے، کبھی سر کھجا رہا ہے کبھی بلا وجہ، کوئی ضروری خارش ہو جائے تو چلو بھائی کھجا لے آدمی۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے
کہ بس کھڑے ہیں نماز میں چین سے کھڑا نہیں جاتا ہوا جاتا، کبھی ہاتھ اٹھا کا اٹھا لیں گے، کبھی کھلانا شروع کر دیں گے، کبھی کپڑے درست کرنا شروع کر دیں گے، کبھی ایسا اور کچھ منہ پر ہی ہاتھ پھیرتے رہیں گے. تو یہ سب کیا جو ہے، یہ سب نماز کے خضوع کے خلاف ہے. وقوموا للہ قانتین، قرآن کریم میں فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو قنوت کے ساتھ کھڑے ہو، یعنی سکون کے ساتھ، حتی الامکان حرکت اس میں نہ ہونی چاہیے، نہ ہاتھ میں، نہ پاؤں میں، نہ جسم میں، بس سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ. جلتا رہنا ہمارے یہاں بھی طرح نماز. اب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ طالب علم ہیں اور اس کی بات پتہ نہیں. اگر دونوں ہاتھوں سے بعض اوقات دیکھا کہ دونوں ہاتھوں یہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں یہ کر رہے، تو اگر دونوں ہاتھوں سے اس طرح کا عمل کر لیا جس سے دیکھنے والا کو یہ پتا چلے کہ آدمی نماز میں نہیں ہے، اس سے تو نماز ہی ختم ہو جاتی، فاسد ہو جاتی، نماز نہیں ہوئی نہیں نماز، دہرانے ضرور. اور اگر دونوں ہاتھ سے نہیں، ایک ہی ہاتھ سے صحیح، چلو ایک ہاتھ باندھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے کچھ حرکت کر رہے ہیں، تو یہ چاہے نماز اس سے فاسد نہ ہو، لیکن نماز کی کا جو حسن ہے، اس کا جو خضوع ہے، اس کا جو اللہ سنت کا نور ہے، وہ حاصل نہیں ہو. وہ کہاں سے حاصل ہو؟ تو خضوع کا حاصل یہ ہے کہ اعضاء کو جھکایا جائے، ظاہری اعضاء کو جھکایا جائے اللہ جل جلالہ کے سامنے، یعنی کوئی حرکت منافی صلاۃ نہ کی جائے. یہ تو ہے خضوع. یہ بھی بہت ہی ضروری ہے، اس کا اہتمام بھی ضروری ہے. بات طبیعت ہوتی ہے کہ نچلا نہیں کھڑا ہو جاتا ان سے، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہیں گے. تو بھائی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے ہو، زیادہ سے زیادہ جو ایک وقت میں نماز ہوتی ہے 4 رکعتیں ہوتی ہیں. 4 رکعتوں میں بہت اطمینان سے پڑے آدمی تو 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، 7 منٹ بھی آدمی سے جسلا نہ کھڑا ہوا جائے اور حرکتیں کرتا رہے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. خضوع اختیار کرو. یہ تو گانا ہوئے خضوع کے. خشوع جو ہے، خشوع کے معنی ہے دل کا جھکانا اللہ تبارک و تعالیٰ. خضوع ہے اعضاء کو جھکانا اور خشوع ہے دل کو جھکانا، یعنی دل لگا ہوا ہو نماز کی طرف. اصل بات تو یہ ہے کہ دل لگا ہوا ہو اللہ جل جلالہ کی طرف، جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسے عبادت کرو اللہ کی جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو اللہ کو سامنے. فإن لم تکن تراہ، اگر ان کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم فإنہ یراک، وہ تو دیکھ رہے. بڑی عجیب جملہ ہے یہ، اور اس کی علماء کرام نے مختلف تفسیریں کی ہیں. جو آسان تفسیر ہے وہ بتا رہا ہوں. وہ یہ کہ اصل تصور تو یہ بناؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم یہ تصور بناؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیسے تصور بنائیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس طرح بنائیں کہ دنیا کے اندر ہر چیز آنکھ سے دیکھ کر نہیں معلوم کی جاتی. بے شمار چیزیں ہیں جن کو تم آنکھ سے دیکھ نہیں رہے، لیکن ان کو اتنا یقین ہے ان کا گویا کہ تم آنکھ سے دیکھ رہے ہو. آپ یہاں بیٹھے ہو کمرے میں، سورج نظر آ رہا ہے، سورج نظر آ رہا ہے، لیکن یہ روشنی پھیلی ہوئی ہے دن کی، ہے نا؟ تو اس دن کی روشنی کے پیچھے تم سورج کو دیکھ رہے ہو اپنے دل کی آنکھ.
دل کی آنکھ سے سورج نظر آ رہا ہے, ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, لیکن دل کی آنکھ سے نظر آ رہا ہے, کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ جو روشنی پھیلی ہوئی ہے دن کی, اس کی پشت پر کیا ہے؟ سورج. تو گویا کہ سورج کو تم دیکھ رہے ہو. حالانکہ آنکھ سے نہیں دیکھا. ابھی ایک ہوائی جہاز یہاں سے گزر جائے اگر اڑتا ہوا ہے تو اس میں جو آدمی بیٹھے ہیں وہ نظر آئیں گے؟ کوئی پائلٹ چلانے والا مسافر کوئی نظر آئے گا؟ نہیں. لیکن جہاز کو اڑتا ہوا دیکھا تو یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی آدمی بیٹھا ہے. اس آدمی کو دیکھا نہیں اس آنکھ سے, لیکن دل کی آنکھ سے دیکھ لیا کہ یہ جہاز بغیر آدمی کے اڑ نہیں سکتا, یہ جو لہذا ضرور اس میں آدمی بیٹھے. ایسا ہی ہے جیسا کہ آنکھ سے دیکھ لیا, اتنا ہی یقینی ہے کہ نہیں؟ تو جب تم دنیا کے ان معاملات میں آنکھ سے نہیں دیکھ رہے, لیکن یقین ہو رہا ہے کہ اس میں کیا ہے, جو وہ استدلال کر کے ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے یقینی جیسے کہ آنکھ سے دیکھ لیا. افطاری کا وقت ہے جی, اور افطاری کے وقت میں کوئی آدمی تھال ایک لے کے آ رہا ہے, اس کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہے جی, تو کچھ لڑایا کیا ہے اس میں ہے جی, لیکن تقریباً یقین ہے کہ یہ جو تھال کے نیچے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز رکھی. روز مرہ صبح سے لے کے شام تک یہ کام کرتے ہو کہ جو چیز آنکھ سے نہیں دیکھی اس کو ایسا ہی تصور کرتے ہو جیسا کہ آنکھ سے دیکھ لیا. تو جو پروردگار اس کے وجود کے, اس کی قدرت کے, اس کی حکمت کے مظاہرے ہر قدم پر نظر آ رہے ہیں, فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. اس آئینہ خانے میں سبھی عکس ہیں تیرے, اس آئینہ خانے میں تو یکتا ہی رہے گا. ایک ایک چیز میں اس کے جلوہ نظر آ رہا ہے. باغ میں جاؤ تو پھول کو دیکھو تو جس طرح جہاز گزرتے ہوئے تم یہ تصور کر لیتے ہو کہ اس میں کوئی بیٹھا ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے, ایسا ہی یقینی جیسے آنکھ سے دیکھ لیا. تو یہ پھول جو تمہیں کھلا ہوا نظر آ رہا ہے سامنے, یہ پھول خود اس میں نظر آئے گا تمہیں جلوہ اللہ جل جلالہ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو. یہ درخت سے اگ رہے ہیں, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ دریا, یہ بادل, یہ ہوائیں, یہ بادل, یہ بارشیں, یہ سورج, یہ چاند, یہ سب کچھ. یہاں روشنی کو دیکھ کر تو تم نے یقین کر لیا کہ سورج ہے. ارے سورج کو دیکھ کر بھی تو یقین کرو کہ سورج کا پیدا کرنے والا ہے. اگر اس دن کی پشت پر سورج موجود ہے تو سورج کی پشت پر اس کا پیدا کرنے والا موجود ہے. تو اس واسطے جب عبادت کرو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو, تو جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہو سامنے, جو کچھ بھی نظر آ رہا ہو, زمین نظر آ رہی ہو, سجدے کی جگہ نظر آ رہی ہو, اور دائیں بائیں پھیلا ہوا ماحول نظر آ رہا ہو, اس ماحول سے تمہیں استدلال کرنا چاہیے کہ اس کی پشت پر ایک علیم و حکیم پروردگار ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی. یہ معنی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کو اس طرح عبادت کرو جو گویا کہ دیکھ رہے ہو. اصل خوشبو تو یہ ہے, اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. ذرا سا دھیان کی بات ہے, دھیان کی بات ہے. نماز پڑھو, نیت باندھو, اور سامنے نگاہ ہے سجدے کی جگہ پر, اور سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے, تو تصور کرو یہ سورج کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج سے آ رہی ہے. سورج کہاں سے آ رہا ہے؟ سورج کو کس نے بنایا؟ سورج کی پشت پر کون ہے جو سورج کو منور کر رہا ہے
اور جس نے سورج کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی کرنیں بکھیر کر دنیا میں اجالا کر دے. یہ تصور کرو گے تو کأنک تراہ، گویا کہ اللہ ہی کو دیکھو. اگر بالفرض کسی کو اس مقام تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے تو ایک آسان راستہ یہ ہے کہ نماز میں دل لگاؤ نماز کی طرف. جس کا آسان طریقہ ہمارے حضرت والا نے یہ بتایا کہ یہ کرو کہ جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو اس کی طرف دھیان. جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو دھیان سے کہا، پتہ ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں. سمجھے بھائی؟ یہ نہیں کہ ایک تکبیر تحریمہ جب کہی تو ایک سوئچ دبا دیا، سوئچ آن کر دیا اور اب وہ مشین چلنی شروع ہو گئی، آٹومیٹک چل رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کہ لفظ سے کیا، زبان سے کیا لفظ ادا ہو رہا ہے کیا نہیں ادا ہو رہا. یہاں تک کہ پوری نماز پڑھ گئے اور یہ بھی یاد نہیں کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا. پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی، یہ یاد ہی نہیں آتا. کیوں؟ اس واسطے کہ دھیان نماز کی طرف تو لگایا نہیں تھا. تو کیا ہوگا؟ اس کے بجائے کیا کرو کہ دھیان نماز کی طرف اس طرح لگاؤ کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کو دھیان سے نکالو. الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتہ ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کہا. الرحمن الرحیم کہا تو پتہ ہو کہ الرحمن الرحیم کہا. بس اس طرف لگا لو دھیان. یہ کر لیا تو بھی خشوع آ گئی. اب کیا ہوگا؟ اپنی طرف سے تم نے لگایا دھیان الفاظ نماز کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سوچ سوچ کے کہہ رہے ہو. تو یہ دھیان سے میں کہہ رہا ہوں. بڑا خشوع شروع میں حاصل ہوا، دھیان لگایا، توجہ کی الحمدللہ، اور لفظ لفظ جو ہے وہ اس کی طرف دھیان ہو رہا ہے. مالک یوم الدین میں پہنچے تو معلوم ہو کہ لائن ہی بدل گئی. دو تین کلمات ٹھیک ٹھاک ادا ہوئے، اس کے بعد ادھر ادھر کے خیالات آنے شروع ہو. تو حضرت فرماتے ہیں اس سے گھبراؤ مت. غیر اختیاری جو خیالات آتے ہیں، اختیار کے بغیر جو خیالات آ رہے ہیں وہ کچھ مضر نہیں، ان پر مواخذہ نہیں، ان پر گرفت نہیں، یار اس سے مت گھبراؤ. لیکن جب توجہ ہو گئی کہ یہ خیالات میرے بھٹک گئے، پھر آ جاؤ پھر اپنے مرکز پر، پھر انہی الفاظ کی طرف آ جاؤ، پھر بھٹک جاؤ پھر آ جاؤ، پھر بھٹک جاؤ پھر آ جاؤ. اگر 10 مرتبہ 20 مرتبہ بھی یہ نماز کے دوران کرنا پڑے کرو. خود سے جو خیالات بھٹک رہے ہیں وہ خشوع کے منافی نہیں، اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں. تو بھٹکنے دو، جب خیال آئے گا کہ وہ بھٹک گیا پھر لوٹو. یہی کرتے رہو. اگر ساری عمر بھی یہ کرتے رہے تو انشاءاللہ کوئی گھاٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں. مواخذہ گرفت کب ہے؟ کہ اپنی طرف سے سوچ سوچ کر خیالات باہر سے لائے جائیں کہ بھائی اور وقت میں موقع مل گیا سوچنے کا، چلو بھائی نماز اچھا موقع ہے، اس میں سوچیں گے کہ یہ تجارت کیسے کریں اور ملازمت کیسے کریں اور روپیہ پیسہ کہاں سے حاصل ہو اور کھانا کیا پکائیں گھر میں وغیرہ وغیرہ. باقاعدہ
اہتمام کر کے سوچ کے نماز کے اندر خیالات لائے جائیں، یہ ہے حرام اور یہ ہے منافی خشوع، نماز کو خراب کرنے والا۔ لیکن اپنی طرف سے بندے نے کوشش کی کہ میں دھیان نماز کی طرف لگاؤں، لیکن اس کے اختیار کے بغیر دل بھٹک گیا، خیال بھٹک گیا، جب تنبہ ہوا پھر لوٹایا بیچارہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یہ لگا ہوا ہے کوشش، لوڑ کھوڑا رہا ہے بیچارہ، ایک قدم چلتا ہے گر پڑتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گر پڑتا ہے۔ یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، جب چلنا سیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں چل پڑتا، بلکہ کچھ چلے گا گر جائے گا، ہو جائے گا، لڑکھڑاتا ہے۔ یہ بھی لڑکھڑا رہا ہے میرا بندہ، لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا تو آخر کار اس کا لڑکھڑانا بند ہو جائے گا اور چلنا سیکھ جائے گا۔ اور اگر نہیں چلا بھی، چلنا سیکھا تو میں گود میں اٹھا کے لے جاؤں گا اس کو، میں گود میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، حضرت فرماتے ہیں، حضرت والا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم کو ہاتھ پکڑ کے لے آئیں گے اپنے راستے میں۔ اور حضرت مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں گود میں اٹھا کے لے آئیں گے اپنے راستوں پر۔ تو اول تو یہ لڑکڑاتا خود چلنا سیکھ جائے گا، اور اگر نہ سیکھا لڑکڑاتا ہی رہا تو ہم گود میں اٹھا کے لے جائیں گے اپنے راستوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، شرط کیا ہے کہ چلنا بند نہ کرے، مایوس ہو کر نہ بیٹھے، چلتا رہے، گرتا ہے تو گرے، لڑکھڑاتا ہے تو لڑکھڑائے، لیکن چلنا بند نہیں۔ تو اسی طرح خشوع کی کوشش کہ میرا دل اللہ جل جلالہ کی طرف اور نماز کی طرف لگے، یہ کوشش تو ہے ضروری۔ کامیابی ہو یا نہ ہو، اسی لیے کسی نے کہا حضرت سے، حضرت والا دو جملوں میں بعض اوقات بڑے بڑے مسائل بیان فرما دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو حضرت نے جواب میں فرمایا بھائی دل لگنا ضروری نہیں، لگانا ضروری ہے، سمجھے؟ دل لگنا ضروری نہیں، لگانا ضروری، اپنی طرف سے لگانے کی کوشش ضروری ہے۔ پھر اگر دل خود سے نہیں لگتا، یعنی غیر اختیاری طور پر خیالات آتے ہیں تو آتے رہیں، اس سے نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ دل لگنا ضروری نہیں، لگانا ضروری۔ ہاں، یہ لگانے کی فکر ہی چھوڑ دو بالکل، اور اپنے آپ کو حوالے کر دو نفس اور شیطان کے علیہ باللہ، یہ ہے غلط بات اور خطرناک بات۔ لگے رہو، جب نیت باندھو نماز کی تو اس وقت میں ذرا ایک منٹ کے لیے تصور ارادہ کر لو کہ بھائی اب جو نیت باندھ رہا ہوں تو اپنا خیالات کو مرکوز رکھوں گا نماز کے لیے، اور غیر اختیاری خیالات کو دفع کرنے کے اسباب جو ہیں وہ اختیار کر لو۔ کیا اسباب اختیار کر لو؟ وضو ٹھیک سے کرو، آرام سے، سنت کے مطابق۔ یہ سب چیزیں دخل رکھتی ہیں خشوع کے پیدا کرنے۔ وضو جو ہے وہ آرام سے، سنت کے مطابق، دعائیں پڑھ کے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کے، اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر وضو خاموشی سے کرو، قبلہ روح ہو کر کرو۔ جب وضو کر لیا تو آ جاؤ مسجد میں، پہلے سے پہنچ جاؤ، تحیۃ المسجد ادا کر لو، یا جو سنتیں ہیں وہ ادا کر لو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خیالات کو دفع کرنے میں معاون ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ایک دم سے آپ اٹھ کے آئے، جلدی کھٹاکھٹ وضو کیا بہت تیزی میں، اور جلدی سے آ کے نماز میں اللہ اکبر، تو اس وقت خیالات دیکھو کیا حال ہوتا ہے اس وقت خیالات کا۔ اور آرام سے اطمینان سے وضو کیا،
وضو کر کے چلتے ہوئے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے آئے اور نماز مسجد میں داخل ہوئے، آ کے وہاں پر نفلیں سنتیں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو اللہ اکبر، دونوں میں مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ پہلی صورت میں خیالات کا ایک طوفان ہوگا اور دوسری صورت میں کمی ہوگی، تو یہ اپنی طرف سے اختیار کرو اسباب۔ پھر بھی بھٹک جاتے ہو تو بھٹکنے واپس جب خیال آ جائے تو آ جاؤ، یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ خشوع حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خشوع کے اوپر جو خشوع کی جو وجوب ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اور خشوع پر جو انوار و برکات مرتب ہوتے ہیں انشاءاللہ مرتب ہوں۔ یہ ہے، یہ تو میں نے مطلب مختصر بتا دیا خشوع اور خضوع کا۔ اب جو باتیں حضرت نے اس میں فرمائی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل خشوع اور خضوع کا مطلب بقدر ضرورت الحمدللہ بیان کر دیا گیا تھا۔ آج حضرت والا کا ایک ارشاد اسی سے متعلق ہے، فرمایا کہ طبیعت کو مجبور کرنے سے خشوع نماز حاصل ہوتا ہے، بس انسان اسی کا مکلف ہے، اور مجبور کرنا مجاہدہ ہے، اور عمل مع المجاہدہ افضل و ارضى عند اللہ ہے۔ عمل بلا مجاہدے سے جس کو مبتدی طلب کرتا ہے، اگر غفلت سے ادھر ادھر کے پریشان خیالات موجود ہوں پھر بے تکلف نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یہی مجاہدہ ہے، اور خود آسانی مطلوب نہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے الذی یتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور اگر انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین پر نظر کر کے طبیعت پر گرانی ہو تو وہاں بار اعتقاد مراد ہے، جس سے ہر مومن مبرہ ہے، اور طبعی بار مذموم نہیں بلکہ موجب زیادت فی الاجر ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے واسباغ الوضوء علی المکارہ۔ مختصر سے الفاظ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے خشوع سے متعلق جتنی باتیں ضروری ہیں تقریباً سبھی جمع فرما دی اس ملفوظ میں۔ پہلی بات تو یہ، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا خشوع کی حقیقت بیان کرتے ہوئے، کہ اب اس کے اصلی معنی تو ہے دل کا جھکنا، دل کو جھکانا اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، اور اس کا اعلیٰ درجہ کل عرض کیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ جل جلالہ کی کو ایسا عبادت اس طرح کی جائے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں، یا کم از کم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا تصور ہو، اس کا دھیان ہو، اس کا استحضار ہو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ اعلیٰ درجہ حاصل نہ ہو تو ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم جو الفاظ زبان سے نکالے جا رہے ہیں نماز میں دھیان ان الفاظ کی طرف رہے۔ جب الفاظ زبان سے نکالیں تو سمجھ کر نکالیں کہ میں یہ الفاظ زبان سے نکال رہا ہوں، یہ خشوع کا ادنا درجہ ہے، اور یہ اس کی تحصیل کوشش کرنا اس کا واجب ہے، اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ غیر اختیاری طور پر خیالات آ جائیں تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کیا، کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ جب تنبہ ہو دوبارہ پھر لوٹ آئے آدمی نماز کے سے الفاظ ادا کرنے کی طرف۔ اب حضرت وہ فرما رہے ہیں بات وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا طریقہ بتایا کہ بھئی نماز کے اندر جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کی طرف دھیان کرو، اہتمام کر کے کوشش کر کے دھیان اس طرف رکھو، تو اس عمل میں
تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ دماغ تو عادی، وہ نفس جو ہے وہ تو عادی بنا ہوا ہے بے مہار ہونے کا، کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، کوئی قید نہ ہو. چلو نماز پڑھنا ضروری ہے تو آؤ چلو بھائی بسم اللہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، باقی اب جو خیر ہے آنے دو، جو دل میں وساوس آ رہے آنے دو، کسی خاص طرف اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. نفس تو یوں چاہتا ہے. اول تو چاہ رہا تھا وہ کہ مجھے یہ خامخواہ مجھے باندھ کے نماز میں کھڑا کر دیا، نہ کسی سے بات کر سکوں، نہ کسی کو دیکھ سکوں، نہ کچھ اور کام کر سکوں. تو وہ اصل تو یہ چاہتا تھا کہ یہ کام ہی نہ ہو، ہے نا. اصل تو وہ چاہتا تھا کہ آزادی ہو، کیا ضرورت ہے اتنا مشقت اٹھانے کی. تو مشقت اس کو ہو رہی تھی خود نماز میں آنے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نماز کی اہمیت دے دی، تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی بری بات، نماز تو پڑھنا ضروری، نماز تو جاؤں گا پڑھنے ہر حالت میں. اس نے کہا اچھا جا تو نماز پڑھنے، لیکن تیری نماز کو میں خراب کروں گا. اور وہ خراب اس طرح کروں گا کہ چل کھڑا تو ہو گیا، لیکن اب یہ جو دھیان ایک طرف کرنا لگانا، یہ اور اپنے آپ کو مقید کرنا ہے. لہذا اس کو چھوڑ کر اپنا دھیان، چلو زبان سے تیرے جو الفاظ نکلنا ہے نکلنے دو، وہ تو مشینیں چل رہی ہے، وہ چلتے رہیں گے، لیکن فلاں بات سوچ اور فلاں بات سوچ اور فلاں بات سوچ. تو یہ خیالات دل میں لاتا ہے. اب اس کو اس سے بھی روک کر کہنا نہیں بھائی اور خیال کچھ نہیں، بس میں تو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان الفاظ کی طرف میں دھیان کروں گا اور کہیں نہیں دھیان کرتا. تو اس عمل میں کیا ہے؟ مشقت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے. اور اسی مشقت کو کہتے ہیں صوفیاء کرام مجاہدہ. مجاہدے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کرنا جس سے انسان کے نفس کو مشقت اٹھانی پڑے، یہ مجاہدہ ہے. مجاہدے کا نام ہی، مجاہدے کا مطلب ہی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا تھا اور نفس نہیں چاہ رہا تھا کہ کروں، تم نے زبردستی کر کے اس کو اس راستے پر لگایا، اس سے جو مشقت ہوئی اس مشقت کا نام ہے مجاہدہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت بات فرما رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، جو لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں نا نماز پڑھتے وقت، کہ دھیان بھٹک رہا ہے، پھر آ رہے ہیں، پھر زبردستی کر کے اپنے آپ کو لا رہے ہیں اسی نماز کے افعال کی طرف اور اقوال کی طرف، پھر بھٹک گیا پھر لا رہے ہیں، پھر بھٹک گیا پھر لا رہے ہیں. یہ جو مشقت اٹھا رہے ہیں، یہ مشقت اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ناقص ہو گئی، ادھوری ہو گئی. تو اس شبے کو دور فرما رہے ہیں کہ کوئی ناقص ادھوری نہیں ہوتی اس سے نماز، اس سے نماز ناقص ادھوری نہیں ہوتی. کہ مثلا تم نے شروع میں نماز پڑھتے وقت تکبیر تکبیرہ کہتے وقت دل میں دھیان کر لیا کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں جو نماز الفاظ نکالوں گا تو میں سوچ کے نکالوں گا، یہ ارادہ کر لیا تم. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم پڑھا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ الفاظ جو ہیں وہ سوچ سوچ کر ادا ہو رہے ہیں، سمجھے. اب جو پہنچے مالک یوم الدین پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، دماغ بھٹک گیا، کہیں اور چلا گیا. اب جب وہ تعلیم پہ پہنچے تو یاد آیا اوہو میں تو بھٹک گیا. تو اب پھر زبردستی کر کے دوبارہ لایا خیالات کو کہ اچھا نہیں اب پھر شروع کرتا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون پڑھنا شروع کیا اور سورت پڑھنی شروع کی، پھر چند الفاظ رکھے تھے، پھر بھٹک گیا. اب پھر اس کو لے کے آ رہا ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے کہ کچھ دیر راستے پہ چلتا ہے، پھر بھٹک جاتا ہے، پھر راستے پہ چلتا ہے، پھر بھٹک جاتا ہے. تو یہ عمل جو ہے اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کیا ہو گئی، نماز ناقص ہو گئی. اللہ سبحانہ کچھ ناقص نہیں ہوئی، اس سے گھبرانے کی بات نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو تم مجاہدہ کر رہے ہو، زبردستی کر رہے ہو نا اپنے نفس کے اوپر
کہ نفس تو بھاگنا چاہ رہا ہے ادھر ادھر ساری دنیا کے خیالات لانے کے لیے، نفس تو بھاگنا چاہ رہا ہے، تم اس کو زبردستی کر کے واپس لا رہے ہو نماز کی طرف، تو یہ مجاہدہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، اور مجاہدے کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور اس میں وہ افضل بھی ہے، اجر بھی زیادہ ہے اس کے اوپر، اس عمل کے مقابلے میں جس میں مجاہدہ ہی نہیں، مجاہدہ نہ ہو۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت، کہتے ہیں کہ مبتدی جو ہے نا بیچارہ، جو ابھی ابھی لگا کام پہ، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے راحت ملے۔ راحت کیا ملے؟ کہ میں بالکل پرسکون میں نماز پڑھوں تو میرے دل میں سکون ہو، اور میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے اندر خشوع ہو اور خضوع ہو، اور کہ دھیان ادھر ادھر نہ جائے، اور مجھے کوئی مشقت کرنی نہ پڑے، اور مجھے تو مزہ آئے نماز میں، لطف آئے۔ مبتدی آدمی تو یہ چاہتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ محض نادانی ہے۔ جب تمہیں مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے کسی عمل کے اندر، مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، محنت اٹھانی پڑ رہی ہے، تو جو عمل مجاہدے کے ساتھ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ افضل ہے اور زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ، تو اس پر اجر و ثواب بھی زیادہ ملے۔ اور دلیل میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ دلیل اس کی ہے وہ حدیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذی یتطاعہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور روانی سے کرتا چلا جاتا ہے، زبان پر الفاظ چڑھے ہوئے ہیں، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، پڑھتا چلا جاتا ہے، تو بے شک اس کو ثواب ہے تلاوت کا۔ لیکن جو آدمی بیچارہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، روانی سے اس سے پڑھا نہیں جاتا، اٹک کر پڑھتا ہے، دو چار لفظ بولے پھر اٹک گیا، پھر نکالا پھر چلا پھر اٹک گیا، تو جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو تلاوت کے 2 اجر ملیں گے، روانی سے پڑھنے والے کے مقابلے میں ڈبل اجر ہے اس کا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو آدمی روانی سے پڑھا چلا جا رہا ہے نا، اس کو تو کوئی مشقت ہے نہیں، بلکہ مزہ آ رہا ہے اس کی تلاوت میں، روانی اتنی ہے کہ اس کو پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ یہ بیچارہ اس کو مزہ ہوتا تو کچھ آنا مشکل، کیونکہ نہ روانی اس کے اندر، نہ اس کے بیچاری کی آواز کوئی اچھی خوبصورت، یہ تو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے تو پڑھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے اٹکوں چاہے پٹکوں لیکن پڑھوں گا ضرور، سمجھے؟ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ مشقت اٹھانے کو تیار ہے اور اٹھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے، ڈبل ثواب عطا فرماتے۔ تو معلوم ہوا کہ جس عمل کے ساتھ مجاہدہ ہو، مشقت ہو، محنت ہو، اس میں اجر بھی زیادہ ہے، اللہ جل جلالہ کو محبوب بھی زیادہ ہے۔ تو اب کہاں کی لذت اور کہاں کا لطف؟ یہ جو ڈھونڈتا پھرتا ہے ہم جیسا آدمی کہ بھائی نماز میں مزہ نہیں آتا، ارے بھائی نماز مزے کے لیے پڑھتے، مزہ حاصل کرنے کے لیے، مزے کے لیے ہوتی ہے نماز۔ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اور جب عبادت ہے اس کے اندر اگر مزہ آ گیا، لطف آ گیا، اللہ کی نعمت ہے، چلو، نہیں آیا تو یہ نماز مزے کے لیے تھی ہی نہیں، کس فکر میں پڑ گئے؟ جو پڑھنی ہے نماز وقت پر پڑھو، ارکان کی ادائیگی کے ساتھ، اس کی فکر کرو کہ ارکان سے ادا ہو رہے ہیں،
اس کی فکر کرو کہ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہو، اس کی فکر کرو کہ صحیح وقت پر پڑھ رہے ہو. یہ ساری باتوں کی فکر کرو، اور فکر کرنے کے بعد اس بات کی فکر کرو کہ خشوع کا جو درجہ مطلوب ہے وہ حاصل ہو. کیا ہو؟ کہ الفاظ زبان سے ادا ہوتے وقت دھیان ان الفاظ کی طرف ہو، اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کو اپنے سامنے محسوس کرو. کوشش کرتے رہو، اس میں لگے رہو. اس کوشش کے لگے رہنے میں جتنی کامیابی ہو جائے اللہ کا انعام. نہیں ہوتی پھر بھی لگا ہوا ہے کوشش میں، تو محنت تو ہو رہی ہے، مجاہدہ ہو رہا ہے. اس مجاہدے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ڈبل اجر عطا فرمائے. تو گھبرانے کی کیا ضرورت اور ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو جنم روگ ہے. یہ تو ساری زندگی یہی کرتے رہنا ہے، ساری زندگی یہی کرتے رہنا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، خشوع کی فکر بھی کرنی ہے. خیالات آ رہے ہیں تو ان کو ہٹانے سے نہیں ہٹتے، بلکہ واپس لوٹ آ کر اپنے مرکز پر واپس آنے کی کوشش میں لگے رہو. بس جب یہ کر رہے ہو تو انشاءاللہ کوئی گھاٹا نہیں، کوئی گھاٹا نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اور زیادہ اجر ملے گا. تو حضرت یہ فرماتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں طبیعت کو مجبور کرنے سے خشوع نماز حاصل ہوتا ہے. بس انسان اسی کا مکلف ہے، یہی مسائل کا کام کہ اپنا نفس کو مجبور کرے. اور مجبور کرنا مجاہدہ ہے، اور عمل مجمال مجاہدہ افضل و ارضا عند اللہ ہے. مجاہدے کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ افضل بھی زیادہ ہے، اللہ کو زیادہ پسند بھی ہے. عمل بلا مجاہدے سے جس کو مبتدی طلب کرتا ہے، مبتدی بیچارہ چاہتا ہے کہ مجھے مجاہدہ کرنا نہ پڑے، میں تو ہوا میں اڑتا ہوا پہنچ جاؤں جنت میں، سمجھے نا، اور کوئی مجاہدہ مجھے کرنا نہ پڑے. وہ تو بیچارہ یہ چاہتا ہے، لیکن یہ ہے نہیں حقیقت. اس کو تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اگر غفلت سے ادھر ادھر کے پریشان خیالات موجود ہوں پھر بتکلف نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جب بھٹک گئے خیالات پھر واپس آ جاؤ، اور یہی مجاہدہ ہے. اور آسانی مطلوب نہیں، آسانی مطلوب نہیں، یعنی یہ سوچو کہ ہر عمل آسانی سے ہو جائے، کوئی ضروری نہیں. تھوڑی بہت مشقت تو ہر عمل، عبادت کے ہر عمل کے اندر کرنی ہی پڑے گی. چنانچہ حدیث میں ہے کہ الذی یتعطع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ جو آدمی حق لا کر یا اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنا اس کے اوپر گراں گزر رہا ہوتا ہے تب بھی تو اس کو 2 اجر ملیں گے. اللہ اکبر. اب ایک اشکال پیدا ہو گیا، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. اشکال یہ پیدا ہو گیا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے نماز کے بارے میں کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز بہت گراں ہوتی ہے لوگوں پر سوائے ان لوگوں کے جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے گراں نہیں ہوتی. خشوع کرنے والوں کے لیے گراں نہیں، بلکہ جو خشوع کرنے والے نہیں ہیں ان پر بہت گراں. تو اب اشکال یہ ہو گیا، ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ خشوع جو آدمی کرنے والا ہوتا ہے اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ابھی ابھی کہا نہیں کہا کہ خشوع کرنے والے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس مجاہدے کے اندر مشقت ہوتی ہے. تو معلوم ہے خشوع کے اندر مشقت ہوتی ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز گراں ہوتی ہے اور سب پر، مگر جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں ان پر گراں نہیں ہوتی. تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گئی بات جو آپ نے فرمائی. تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو وہاں کہا گیا ہے کہ نماز گراں ہوتی ہے، اس سے طبعی گرانی مراد نہیں، بلکہ اعتقادی گرانی مراد. کیا مطلب؟ کہ یہ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے. اصل میں کافروں پر نماز بہت گراں ہے.
کافروں پر نماز گراں ہے کیا معنی کہ وہ اعتقاداً اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. اعتقاداً ان کا اعتقادی یہ ہے کہ یہ فضول کا کام ہے، فضول کی محنت ہے، الیاذ باللہ العلی. تو وہ اس کو ایک بار گراں سمجھتے ہیں اعتقاداً. اور خاشعین سے مراد ہے مومن، کہ مومن جو ہیں وہ اس کو اعتقادی طور پر کوئی بار گراں نہیں سمجھتے. ہاں طبی طور پر اگر گرانی ہو جائے تو اس کے منافی نہیں. دیکھو ایک تو ہوتی ہے اعتقادی طور پر کسی چیز کو برا سمجھنا یا گراں بھاری سمجھنا، اور ایک ہے طبعی طور پر بھاری سمجھنا. حج کو جاتے پہلے سے پتا ہے کہ حج جو ہے وہ اپنا خراج لیتا ہے، اس میں محنت ہوگی، مشقت ہوگی، ہجوم ہوگا، چلنا پڑے گا پیدل، اور پہاڑیوں میں صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے پڑیں گے، اور وہ بھی ہوگا شیطان سے لڑنا پڑے گا، کنکڑے اس کو مارنے جائیں گے تو اپنی ہڈیاں پسلیاں ایک ہونے کا اندیشہ. یہ سب ہے کہ نہیں؟ مشقت. لیکن اعتقاد کیا ہے؟ اعتقاد کیا ہے؟ اعتقاد کے اعتبار سے حج گراں معلوم ہوتا ہے. اعتقاد کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی لذیذ عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے، جس کو توفیق ہو جائے، جس کو موقع مل جائے تو انہیں خوش نصیب ہے. ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اور دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے حج کو جانے کی. اور ایک ہوتا ہو رہا ہے پھر جانے کی فکر میں، اور بار بار جانے کی فکر میں، دکے مکے کھا کے آتا ہے کہ پھر کھاؤں گا جا کے. تو یہ سب کیا ہے؟ اعتقادی گرانی نہیں ہے. اعتقادی طور پر وہ اس کو لذیذ سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے اعتقادی طور پر. لیکن جب جاتا ہے چلت ہو گیا آرام باندھ کے اور شوق کے اندر، اب وہاں کہیں دھکا لگ رہا ہے، کہیں مکہ لگ رہا ہے، کہیں وہ چلنا پڑ رہا ہے تو پیدل گاڑی نہیں ملتی، پیدل چل رہا ہے یہاں سے وہاں تک، اور پاؤں ٹوٹ گئے، چلتے چلتے تھک گئے. یہ گرانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ گرانی طبعی گرانی ہے، یہ اعتقادی نہیں ہے، لیکن طبعی گرانی ہے، وہ ہو رہی. اب تھکن کے مارے بڑا حال ہے، اور یہاں سے لے کے وہاں تک چل رہا ہے، کہیں دھکے لگ رہے ہیں، کہیں مکے لگ رہے ہیں، کہیں گر رہا ہے، کہیں پڑ رہا ہے، اسی طرح کرتے جا رہا ہے. طبعی طور پر تو گرانی ہو رہی ہے، لیکن اعتقادی طور پر خوش ہے نا؟ خوش ہے کہ واہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت فرمائی، یہ دھکے وکے جو مل رہے ہیں مجھے، یہ کیسی نعمت اللہ نے دے دی مجھے. تو بستر پہ بیٹھا رہتا اپنے گھر میں تو آرام سے رہتا. لیکن یہ اعتقادی طور پر جس کو حق سمجھا، بہتر سمجھا، اس کے کرنے کے لیے آیا، اگرچہ طبعی طور پر گرانی بھی ہو رہی. تو طبعی گرانی اور چیز ہے اور اعتقادی گرانی اور چیز ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں ذکر ہو رہا ہے کہ خاشعین کو گرانی نہیں ہوتی، اس سے مراد ہے اعتقادی گرانی نہیں ہوتی. لیکن طبعی گرانی اگر ہو، نماز پڑھنے میں کچھ مشقت معلوم ہو رہی ہو، تو یہ اس کے منافی نہیں. اس لیے فرمایا کہ بار اعتقاد ہو جس سے ہر مومن ابھر رہا ہے، طبعی بار مذموم نہیں. اور طبعی طور پر اگر کسی عبادت میں کچھ مشقت ہو رہی ہے، بھاری معلوم ہو رہی ہے، لیکن کر رہا ہے پھر بھی، تو یہ تو اور زیادہ اجر کے اندر اضافے کا موجب ہے. اور دلیل ایک اور پیش کر دی کہ اس حدیث میں ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ. حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی ایسی حالت میں ہو جہاں وضو کرنا بڑا بھاری معلوم ہوتا ہو، یا تو سخت سردی ہے، برفانی علاقہ ہے، گرم پانی میسر نہیں، ٹھنڈا پانی بس ہے، اور وقت آ گیا نماز کا، تو وضو کرنا تو بھی اس کو کیا ملے گا؟ بڑی سخت کرانی ہوگی، بڑی سخت مجاہدہ ہے. تو حدیث میں اس کو جہاد کا ہے، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط 3 مرتبہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے مواقع پر وضو کرنا صحیح ٹھیک پورا وضو کرنا. جہاں وضو کرنا بہت بھاری معلوم ہو رہا ہو تو فرمایا یہ جہاد کا ثواب ہے اس میں. یہ فرمایا فذالکم الرباط. تو یہ جو جہاد کا ثواب مل رہا ہے یہ کیوں مل رہا؟ اب کر لو وضو، گرمی میں کرو،
ٹھنڈے پانی سے وضو، تو اس میں وہ ثواب نہیں مل رہا. کیوں؟ اس واسطے گرمی میں تو وضو کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ فائدہ ہے. اب ٹھنڈک پہنچے گی، گرمی دور ہوگی وضو کرنے سے، تو اس لیے ثواب تو ہے لیکن اتنا نہیں. اور گرمی سردی ہے، برفانی علاقہ ہے، اور اس برفانی علاقے میں آدمی وضو کرنا چاہتا ہے تو کر رہا ہے، اس میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی سوچ کے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ کرتا ہے، تو اس میں ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جس عمل کرنے میں طبعی طور پر جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ اللہ کے ہاں سے اجر بھی زیادہ ہوگا. لہذا یہ جو فکر کرتے ہو کہ بھئی نماز میں ہمیں مزہ نہیں